السلام علیکم حاضرین، ناظرین اور سامعین، آج کی اس نئی نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم دونوں حاضر ہیں۔ میرے ساتھ ہیں استاد محترم منظور احمد صاحب اور میں ڈاکٹر شہزاد ہاشمی۔ جب سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، بہت سے دوست احباب جو ہیں فرمائشیں کر رہے ہیں، اور ایک میرے بہت ہی عزیز دوست بھائی ہیں سردار محمد عرفان صاحب، انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ایک بہت اچھا اسکول چلا رہے ہیں ایبٹ آباد میں اسپیشل بچوں کے لیے، اور ماشاءاللہ بڑا نامی گرامی اسکول ہو گیا ہے، بڑے عرصے سے اس سلسلے میں خدمت کر رہے ہیں ہمارے علاقے کی۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ لپیات کی دعا پہ نا ہم اس کی تشریح بیان کریں، تاکہ عام جو بچے ہیں ان کو بھی اس کی صحیح جو مفہوم ہے وہ اس کی سمجھ آئے ہیں، خواتین حضرات وہ بھی مستفید ہوں۔ تو اس سلسلے میں سر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج ہم بچوں کے لیے خاص طور پہ لپیاتی دعا، اس کے اوپر علامہ اقبال نے جو بچوں کے لیے بہت ساری نظمیں کی ہیں، مگر اس پہ جو آج کل ماشاءاللہ ہر اسکول میں تقریباً پڑھی جاتی ہے، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں پلیز۔ ڈاکٹر صاحب، واقعتاً اس یعنی دعا میں جو سوز و گداز ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ اقبال ابتدائی دنوں میں ہی جو ہے وہ اس کا جو تھا، یعنی یہ دعا بھی ابتدائی دنوں کی ہے، ابتدائی دنوں کی۔ بالکل بالکل۔ اچھا، ایک بات اور ہے، دیکھو ڈاکٹر صاحب کہ حالانکہ اقبال نے اعلیٰ رحمہ نے ان کی جو پہلی بک ہے وہ 1900 میں علم الاقتصاد ہے، اقبال کی پہلی جو ہے علم الاقتصاد ہے، اور یہ بالکل یعنی 1905 کے درمیان کی ہے۔ جی جی۔ تو اس میں خاص کر کے ڈاکٹر صاحب جو لب جو ہے نا، جو اقبال نے یہ لفظ استعمال کیا نا، میرا دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو اس کا، اقبال نے ایک 1912 میں ایک شمع اور شاعر جی انہوں نے بڑی وہ انشاءاللہ کبھی اس پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں علامہ سوال کرتے ہیں موم بتی سے کہ وہ اس طرح ہے کہ دوش میں گفتم بشمہ منزل ویرا خیش، گیس ہوئے تو از پرے پروانہ دارت شانہ ہی۔ اور شمع جب اس کا جواب دیتی ہے جی تو اس میں وہ کہتی ہے کہ مجھ کو جو موج نفس دیتی ہے پیغام اجل، لب اسی موج نفس سے ہے نوا پیرا تیرا۔ تو ڈاکٹر صاحب اس میں یعنی اقبال وہ شمع سے کہہ رہا ہے کہ اے شمع، تو جب تیری روشنی پر اور اتنے پروانے آتے ہیں، اور یعنی اس میں جو شمع کے اندر جو دھاگا ہے وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب ہم وہ بجھ جاتی ہے تو وہ کالا رنگ ہوتا ہے اس میں دھاگے کا۔ تو اقبال نے اس کو تشبیہ دی ہے کہ اے شمع، تیری زلفوں پر اتنے پروانے آتے ہیں کہ تجھے اپنے زلفوں کی کنگھی کے لیے پروانے کا پر استعمال کرتی ہے۔ اوہ کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ تجھ پر اتنے پروانے نشاور ہوتے ہیں کہ تجھے یعنی کنگھی کی اپنی زلفیں سنوارنے کے لیے تم انہیں پروانے کا پر استعمال کرتی ہے۔ کیا بات۔ تو یہ کیا وجہ ہے یعنی تیری روشنی پر؟ تو آگے وہ پھر شمع کہتی ہے کہ دیکھ اقبال کہ میں اتنی سینسیٹیو ہوں کہ مجھے اگر کوئی پھونک مارے تو میری موت واقع ہو جاتی ہے، اور تو اسی لب سے باتیں کرتا ہے۔ کیا بات۔ مجھ کو جو موج نفس دیتی ہے پیغام اجل، کہ مجھے کوئی میں بجھ جاتی ہوں، زندگی ختم ہو لیکن جاتی تو اسی سے تو جناب تو تیری زندگی ہے، تیرا جو ہے نا۔ تو یہاں اقبال نے جو اعلیٰ رحمہ نے جو دعا مانگی ہے اس میں چونکہ لب کا ذکر ہے نا، تو اس حوالے سے میں یہ کہہ رہا تھا۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے اساتذہ سے خاص کر کے جی جی کہ وہ بذات خود بھی یعنی کوشش یہ کریں کہ اسی وہ سوز اور درد اور گداز سے جس طرح اقبال نے یہ مانگی ہے دعا، تاکہ بچوں کو جو ہے نا ابتدائی طور پر ان کی جو تربیت ہے، ان کی شخصیت جو ہے وہ ذرا تو اس میں بہتری آئے۔
تو جس طرح کہ ایک بچہ جو اللہ میاں سے کیا مانگ رہا ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، کہ اللہ جس طرح شمع جو ہے وہ جب جلتی ہے تو اندھیرا دور ہو جاتا ہے، یا روشنی آنے سے، علم آنے سے جو ہے نا وہ جہالت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، کہ میرے دم سے اندھیرا دور دنیا کا میرے دم سے، یعنی ہر جگہ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، کہ اللہ میاں میں اپنے وطن کے لیے خوبصورتی بن جاؤں، بالکل، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، کہ پھول جو ہے پورے باغ کے لیے وہ کتنا وہ خوبصورتی لے آتے تو ہیں، اے اللہ تعالیٰ میں بھی اپنے پورے معاشرے کے لیے، پورے سماج کے لیے، اپنے ملک کے لیے اس طرح بن جاؤں جس طرح پھول جو ہے وہ کہ میری وجہ سے بالکل پبلک جو ہے، یہ کمیونٹی ہے یا جو میرا ادارہ ہے یا جو ماحول ہے وہ خوبصورت بھی ہو جائے اور میں ساتھ میں خوشبو بھی نشان، میری بات کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب پروانہ جو ہے وہ روشنی کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، اور اتنے چکر لگاتا ہے کہ اس پر فدا ہو جاتا ہے، جان دے دیتا ہے، اندھیرے میں نہیں جاتا۔ تو یہاں وہ بچہ جو ہے وہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کس کا پروانہ بن جاؤں؟ شمع کا، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، یعنی علم کی شمع سے، کیا بات ہے، کیا کہ پروانہ جو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ جس طرح پروانہ اور شمع کا جو رشتہ ہے محبت کا، کہ اے اللہ مجھے بھی جو علم کی شمع ہے میں اس کا پروانہ بن، یعنی علم کی میں جو ہے جتنی بھی اس میں درجات ہیں، مراحل ہیں، میں اس کو پورا عبور کروں، اس پر میری زندگی اس پہ فدا ہو جائے، میری ساری عمر جو ہے میری علم کی خاطر، علم کی آگاہی میں، جو ہے نا وہ بچہ یہ دعا کر رہا ہے، یعنی اتھا گہرائیوں سے، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، کیا بات، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ اب دیکھو یعنی درد مند، ضعیف، کمزور، کہ میں اللہ تعالیٰ فرام دی ویری بگننگ ہی، میں اگر کوئی بوڑھے ہیں، کوئی اگر معذور ہیں، کوئی دکھ میں کوئی مبتلا ہے، تو میں ان کے لیے میں جو ہے نا وہ ان کے دل میں تھا، تو اپنے دل میں تھا تو بچے کے نام سے انہوں نے دعا کر کے دنیا پہ یہ بات نہ آشکار کی ہے، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، غریبوں کی حمایت کرنا۔ اب دیکھو اس دور میں بھی جو ہے اقبال کا جو ہے وہ اس کا وہ طبیعت یا ان کا مزاج جو ہے وہ دیکھو اب پتہ لگتا ہے کہ جھکاؤ، کہ بچہ بھی جو ہے بچوں سے یہ وہ کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، کہ اگر کبھی وقت آ جائے تو بچہ جو ہے نا وہ کمزور کی طرف، غریب کی طرف اس کا جائے، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، اور آخر میں کہتے ہیں میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو۔ اب جو اللہ کا جو لفظ ہے، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، یعنی کتنی اس میں جو ہے نا وہ پہلے راہ کا ہے پھر بعد میں رہ کا ہے، ہاں یعنی شروع سے اب دیکھو اقبال اللہ رحمہ کو جو ہے نا یہ گاڈ گفٹ ہی ہے کہ وہ شروع سے ہی جو ہے ان کا رجحان اس طرف تھا، اور نہ کہ یہ رجحان تھا مگر وہ ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت بھی کر رہے ہیں
کہ تعلیم بھی دے رہے ہیں اور بچوں کی تربیت بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں اور ساتھ دعا بھی مانگ رہے ہیں اور بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم یہ دعا مانگو اور اس طرح تم نے عمل کرنا ہے, غریبوں کی ضعیفوں کی مدد بھی کرنی ہے, ٹھیک ہے, اجالا بننا ہے, روشنی بننا ہے, شمع کی طرح تم نے روشنی پھیلانی ہے, جس طرح روشنی اندھیرے میں دور کر دیتی ہے, جہالت کو دور کر دیتی ہے, اس طریقے تم نے علم کی شمع یعنی علم کو لے کے علم حاصل کر کے اس کی روشنی سے آپ نے علاقے میں اپنے جو بھی آپ کی برادری ہے, علاقہ ہے, حلقہ ہے, اسکول ہے, مدرسہ ہے یا مسجد ہے, جو بھی یہ یونیورسٹی ہے, جامعہ ہے, اپنا علاقہ ہے, اس میں آپ نے روشنی پھیلانی ہے. صرف تعلیم نہیں حاصل کرنی, علم نہیں حاصل کرنا, اس کو آگے لے کے جانا ہے, پھیلانا ہے, لوگوں تک پہنچانا ہے. اور یہی تربیت جو ہے جب وہ ایک شخصیت جو ہے وہ جب بنتی ہے تو ابتدائی بچپنے میں جب جو ہے نا اس کی تربیت اس طرح سے وہ اس کی نشو و نما بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح درخت ہے اور اس کے وہ ہم اس کی کانٹ شانٹ کرتے ہیں, شاخوں کی تراشی کرتے ہیں تو وہ درخت تو آنا ہو جاتا ہے. بالکل, بلکہ سائنسدانوں نے بھی کہا ہے نا, ان کا اس طرح کا قول ہے کہ بندہ اپنی 25 سال کا جو اس کا تجربہ ہے وہ 8 سال کی عمر تک اپنی 25 سال کی ایج تک جو سیکھنا ہوتا ہے وہ سیکھ چکا ہوتا ہے 8 سال کی عمر میں, 8 سال کی عمر تک. مزید جو آگے جو 16 سال کی عمر تک وہ باقی 25 جو سیکھتا ہے اس کے بعد تو خیر سیکھتا ہی رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں تو آپ کے حوالے سے یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے تمام جو اپنے ہمارا پورا معاشرہ ہے, یہ جو تعلیمی ماحول ہے اس میں ہمارے اساتذہ جو ہیں اسپیشلی جو ہے نا وہ جو ابتدائی سطح پر جو کلاسز ہیں دینی ہے, یہ جس حوالے سے بھی اساتذہ ہے ان کا بڑا مطلب حق بنتا ہے اور ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ٹیچرز کے ساتھ ساتھ اپنے جو بچے ہیں, جو شاگرد ہیں, ٹھیک ہے, ان کی تربیت کریں اور بچوں کو ازبر کریں اور تربیت کرائیں اور اس کا مفہوم سمجھائیں اور انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج ہوں گے انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. پاکستان زندہ باد.